بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس عظیم الشان کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہ السلام پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کامل اور مکمل اسوہ اور اسوہ حسنہ بنا کر آپ کی زندگی کو پیش فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، آج کے درس میں جس عنوان سے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ عنوان ایک مسلمان کی زندگی میں بے حد اہم ترین عنوان ہے۔ ہر انسان دنیا میں جو پیدا کیا گیا ہے ایک خاص مقصد کے ساتھ کہ وہ دنیا میں رہ کر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال انجام دے کر اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر جنت تک پہنچنے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں یہی بات واضح فرمائی ہے کہ مومن کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر وہ نیکی کے اعمال انجام دے کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے آپ کو جنت میں داخل کروانے کی اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش میں مصروف رہے، کوشش ہمیشہ کرتا رہے۔ یہ بات ہمیں بتائی گئی، لیکن حضرات، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، انجان ہونے کی وجہ سے ہم میں سے بعض لوگ ایسے کچھ اعمال کر جاتے ہیں، ان سے ایسے کچھ اعمال سرزد ہو جاتے ہیں جو اعمال کے اللہ کو سخت ناپسند ہیں، جو اعمال انسان کو جہنم میں لے کر جانے والے ہیں، جو اعمال کی وجہ سے انسان جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، ایسے اعمال انجانے میں ہم سے ہو جاتے ہیں۔ لہذا آج کے اس درس میں آپ کے سامنے ایسے چند اعمال کا ذکر کرنے کی کوشش کروں گا جن اعمال پر قرآن اور حدیث میں خاص طور پر جہنم میں داخل کرنے کی وعید سنائی ہے، جو عمل کرنے والے کو جہنم میں ڈالنے کی وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنائی ہے کہ اگر وہ انسان یہ عمل کرے گا تو اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ جو ہے چند ایسے اعمال میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات حضرات، جہنم کیا ہے جس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے؟ وہ جہنم ہے کیسی، اس کے لیے جہنم کیسی ہے، اس کی شدت کیسی ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے صرف ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا، اشتکت النار الی ربها، کہ جہنم کی آگ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی،
اور کہا ان بعدی اکل بعدی، کہا کہ اے اللہ میرے بعد حصے نے بعد حصے کو کھا لیا۔ جہنم کی آگ اللہ کے سامنے شکایت کر کے کہے گی کہ میری آگ کی شدت اتنی خطرناک ہے کہ خود آگ کو کھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جہنم کی آگ سے کہا کہ تمہیں سانس لینے کے لیے دو وقت دیے جا رہے ہیں، لہذا جب سردی کا موسم آتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے جب جہنم اپنی سانس اندر کھینچتی ہے تو ساری دنیا میں سردی پھیل جاتی ہے، اور جب جہنم اپنی سانس چھوڑتی ہے ساری دنیا میں گرمی پھیل جاتی ہے۔ بے گرمی کے ایام سے ہم گزرے، ہمیں معلوم ہے کہ گرمی کتنی شدت کی ہوتی ہے، اور یہ گرمی دراصل جہنم کی سانس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جہنم کتنی خطرناک ہوگی، اس کی آگ کتنی خطرناک ہوگی، اس کے عذابات کتنے خطرناک ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے جب بھی آیتوں میں جہنم کا ذکر آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک کر اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ کے نبی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو جہنم سب سے خطرناک اور سب سے ہولناک، سب سے بھیانک جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گنہگار بندوں کو عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ داخل فرمائے۔ ایک مومن کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ہر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جہنم کی ہولناکیوں کو بتانے کے بعد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ اے لوگوں جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش جو تم سے بن سکتا ہے کرو، اور حد یہ کہ اگر تم جو ہے کھجور کی گٹلی کا ایک حصہ، کھجور کا جو ہے ایک چھوٹا سا حصہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اگر تم نیکی کر سکتے ہو اور اس سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو یہ بھی کام کر لو۔ جہنم سے بچنے کے لیے ہر چھوٹی بڑی نیکی ہمیں کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور ہر گناہ سے ہمیں بچنے کا حکم دیا۔ حضرات جہنم ایک بہت خطرناک جگہ ہے جو گنہگار قسم کے لوگوں کو عذاب دینے کے لیے بنائی گئی ہے، جس سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کو انجام دینے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس گناہوں کی فہرست میں وہ گناہ کا نمبر آتا ہے جس گناہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر کوئی انسان یہ گناہ کرے گا تو وہ انسان کو کبھی جو ہے جنت میں داخل نہیں کیا جائے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے۔ جہنم میں داخل کرنے کے بعد واپس نکلنے کا کوئی امکان ہی نہیں، اور وہ گناہ ہے شرک کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اللہ کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کے کاموں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اللہ کے ناموں میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو انسان شریک بناتا ہے تو پھر اس کا انجام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہوئے مر جاتا ہے، جس کی موت اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، تو ایسا بندہ جہنم میں اور جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کبھی معاف کیا جائے گا؟ کبھی اللہ اس پر رحم کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بندے نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، جو اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے، کبھی وہ انسان جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، جہنم سے باہر نہیں نکلے۔ کون سا گناہ ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غضبناک، اتنا غصے جو ہے اتنا غصہ اللہ کو آتا ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ کبھی انسان کو جنت میں داخل نہیں کرتا؟ تو شرک کا گناہ۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں جہالت کی وجہ سے، گمراہ لوگوں کی گمراہی کو پھیلانے کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت آج شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ کی رات میں شرک، اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں شرک،
اللہ رب العالمین کی صفات میں شرک. اللہ کی عبادت میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ سجدے صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا نہیں. سجدہ صرف اللہ کے لیے. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. اللہ نے کہا کہ تم سورج کے لیے سجدہ مت کرو، چاند کے لیے سجدہ مت کرو، سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا. جو اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، سب صرف سجدہ اسی کے لیے. مزاروں پہ جا کے سجدہ کرنا، غیر اللہ کے دربار میں جا کر سجدہ کرنا، یا کسی پیر مرشد کے سامنے سجدہ کرنا، لوگوں کے پیر چھونا، لوگوں کے سامنے جھک جانا، لوگوں کے سامنے ان کے سامنے جھک کر سلام کرنا، ان کے سامنے رکوع کی کیفیت اختیار کرنا شرک ہے. یاد رکھیں، اور شرک کرنے والا انسان کبھی جنت میں نہیں جائے. اسی طرح آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں. توکل، اللہ پہ بھروسہ کرنا ایک عبادت ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. بھروسہ کرنا ایک عبادت ہے، توکل ایک عبادت ہے. کتنے لوگ ہیں اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کئی اور چیزوں پہ ان کا بھروسہ ہے. ان کا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بیماری دے گا ایک تعویذ میں پہن لوں گا بیماری سے بچ جاؤں. ان کا بھروسہ تعویذ پر، ان کا بھروسہ پیر میں پہنے جانے والی کالی ڈوری پر، ان کا بھروسہ گلے میں لٹکائی جانے والی تعویذ پر، ان کا بھروسہ گھر میں لٹکائے جانے والے ناریل، نیمبو، مرچیوں پر ہے. اس پر وہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے. بھروسہ کس میں کرنا ہے؟ بھروسہ عبادت ہے، توکل عبادت ہے. اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ کرنا جائز نہیں. عبادت ہے توکل کرنا، صرف توکل اللہ کی ذات پر کیا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں پر بھی تو بھروسہ کریں. لوگوں پر جو بھروسہ ہوتا ہے وہ اسباب کے پیش نظر ہوتا ہے. آپ کام کر رہے، آپ کو بھروسہ ہے کہ آپ کو مالک آپ کی تنخواہ دے گا، یہ بھروسہ الگ چیز ہے. لیکن اسباب سے آگے بڑھ کر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، آپ کے پاس اسباب نہیں. آپ آگے زندگی میں آپ کی نوکری رہے گی نہیں رہے گی معلوم نہیں، لیکن آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ میرا رب مجھے روزی دیتا رہے گا. یہ بھروسہ اسباب سے آگے بڑھ کر، سمجھے آپ؟ تو یہ بھروسہ، یہ توکل الگ چیز ہے، اور لوگوں پہ جو ہم بھروسہ کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. تو شرک اللہ رب العالمین کی ذات میں یہ بھی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پہ بھروسہ کیا جائے. اور اسی طرح اللہ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں قرآن میں بتائی گئی، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ذات. اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ ہی اولاد دیتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، فلاں درگاہ پہ جائیں گے تو فلاں درگاہ کے جو مرید ہے وہ ہمیں اولاد دے دیں گے، یا فلاں درگاہ کے جو پیر ہے وہ اولاد دے دیں گے. اللہ کے علاوہ یہ صفت کسی کے اندر نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں. تو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے ناموں میں شرک اگر کوئی انسان کرتا ہے تو پھر وہ انسان ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. کبھی وہ انسان جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. تو یہ پہلا گناہ ہے جس گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے اگر ہم جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. دوسرا گناہ قتل. قتل ایک ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انسان کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ تو اس کا بدلہ اللہ کے نزدیک جہنم ہے. خَالِدًا فِيهَا اس میں ہمیشہ ہمیشہ اس کو اللہ تعالیٰ چڑھائے گا. غضب اللہ علیہ ولعنہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوا، اللہ کی لعنت اس پر برسی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غصہ ہوا، اللہ کی لعنت اس پر برسی. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے قتل کی کتنی واردات، ہر صبح قتل کی خبر سننے میں آتی، ہر شام میں قتل کی واردات سننے میں آ رہی ہے. گویا لوگوں نے قتل کو آسان سمجھ لیا. لوگوں نے سمجھا ہے کہ دنیا کا قانون ہمیں پکڑ نہیں سکتا تو شاید اللہ کا قانون بھی ہمیں نہیں پکڑ سکتا. یاد رکھیے دنیا میں آپ دھوکے بازی سے بچ سکتے ہیں. دنیا میں دنیا کی حکومتوں سے، دنیا کے اداروں سے،
دنیا کے جو ہے آفیسر سے, آپ دنیا کی عدالتوں سے بچ سکتے ہیں, لیکن اللہ کی عدالت میں کوئی انسان بچ نہیں سکتا. اللہ کے سامنے سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. جو قتل کرنے والا ہے اللہ کے پاس اس کا بدلہ جہنم ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو قتل عام ہوتے جا رہے ہیں, وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں دینی تعلیم اٹھتی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے یرفع العلم ویثبت الجہل, علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی. اس کے بعد جب دنیا سے علم اڑ جائے گا تو کیا ہوگا؟ یکثر الحرج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتل کی بات آتے بڑھتی چلی جائے, قتل دنیا میں عام ہوتا چلا جائے. آج آپ دیکھیں قتل کرنے والے لوگ, ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں, دینی علم سے ان کا کوئی تعلق نہیں. وہ انسان ہے دیکھنے میں, لیکن ان کی شخصیت, ان کی سوچ, ان کی زندگی میں بتاتی ہے کہ وہ نام کے انسان ہیں, وہ حیوان بن چکے اپنی سوچ کی وجہ سے. کیوں ایسا ہوتا؟ انسان کے اندر جب علم ہوتا ہے تو یہ علم انسان کو انسان بناتا ہے, اور جب انسان کے اندر سے علم چلا جاتا ہے تو پھر انسان ایک حیوان بن جاتا ہے. آپ دیکھیں جاہلیت میں جو کام ہوتے, اسلام کے آنے سے پہلے, دنیا میں علم پھیلنے سے پہلے جو کام ہوتے تھے, اگر کسی کو بیٹی پیدا ہوتی لوگ لے جا کے اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اس انسان کے اندر ذرہ برابر بھی انسانیت ہے, کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں. لیکن لوگ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے اندر جہالت تھی, ان کے اندر علم نہیں تھا, جہالت تھی. جس جہالت کی وجہ سے وہ انسان سے آگے بڑھ کر حیوان بن گئے تھے. اور آج ہمارے معاشرے میں یہی جہالت عام ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے قتل کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں. یاد رکھیے قتل ایک ایسا گناہ ہے جو گناہ انسان کو جہنم میں لے کر جانے والا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس قسم کے گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی نے تو یہ تعلیم دی, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اچھا مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ ہیں. وہ مسلمان بہترین مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات بتائی ہے, من اشار اخاہ بحدیدۃ, کہ جو انسان اپنے مسلمان بھائی کو کسی ہتھیار سے محض اشارہ کرتا ہے, وہ ہتھیار چلاتا نہیں اپنے بھائی کی طرف, وہ تلوار یا کوئی ہتھیار صرف بتاتا ہے مذاق کے طور پہ اپنے بھائی کو, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت برسے. آپ اندازہ لگائیں کہ اسلامی تعلیم ہمیں ایک دوسرے کے کتنے حقوق بتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کو گئے, آخری حج جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انجام دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے مینا کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا, آخری خطبہ, اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ جو آپ کے ساتھ میدان میں موجود تھے, آپ نے ان تمام صحابہ کو سوال کیا اور پوچھا, ای یوم النحر, اے میرے صحابہ بتاؤ یہ کون سا دن؟ یوم النحر اللہ کے نزدیک سال کے تمام ایام میں سب سے زیادہ محترم دن. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ بتاؤ یہ کون سا دن؟ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دنیا کا سب سے محترم دن. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا, ای بلد ھذا, یہ کون سا شہر ہے, یہ کون سا ملک ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا. مکہ یہ سب سے محترم ہے, مکہ میں اللہ کے نبی تھے. اللہ کے نبی نے بتایا کہ پھر یہ سب سے محترم ملک. اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا, ای شہر ھذا, یہ کون سا مہینہ ہے؟ مہینہ ذوالحجہ کا محترم مہینوں میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ یہ مہینہ اللہ کے نزدیک محترم, یہ دن اللہ کے نزدیک محترم, یہ شہر اللہ کے نزدیک محترم ہے. لیکن یاد رکھو جیسے ان چیزوں کی حرمت تمہارے نزدیک ہے, ایسی حرمت اللہ کے نزدیک تمہارے مال اور تمہاری عزتوں کی. جیسے تم ان دنوں کا احترام کرتے ہو, شہر مکہ کا احترام کرتے ہو, ایسا احترام تمہیں اپنے خون اور اپنے مال کا کرنا ہے. اپنے بھائی کے خون کا ایسا احترام کرو, اپنے آپس میں مال کا ایسے احترام کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے خون کی اتنی اہمیت بتائی. اور آج جہالت کی وجہ سے لوگ
ایک دوسرے کو قتل کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مومن بھائی کو ہمیشہ اس کی بھلائی میں رہنے کی کوشش کریں، ہماری ذات سے، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرات ایک اور گناہ جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ گناہ انسان کو جہنم میں لے کر جاتا ہے، وہ گناہ ہے نماز کو چھوڑنا۔ نماز کو چھوڑنا دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں، معاشرے میں بات عام ہے کہ نماز پڑھنے والے لوگ نیک لوگ ہیں اور باقی لوگوں پر نماز کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو لوگ اس کی تعریف میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نمازی پرہیزگار انسان۔ نمازی تو ہر کسی کو ہونا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ جو ہے جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہے ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایسی جو ہے لوگوں کے ذہن میں سوچ لو۔ حالانکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جو 5 ارکان بتائے، ان 5 ارکان میں سے ایک رکن نماز ہے۔ جو انسان نماز کا پابند نہیں ہوتا اس انسان کو جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، تو تب جنتی لوگ آ کر جہنمیوں سے سوال پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کہ اے جہنمیوں بتاؤ کون سا عمل تھا جس نے تمہیں جہنم میں داخل کیا؟ کون سا عمل تھا جس نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا؟ تو وہ جہنمی جواب میں کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے کہ ہم نماز کے پابند نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز سے غفلت برتتے تھے، اس کے نتیجے میں ہمیں جہنم میں کر دیا۔ اللہ، نماز سے ہماری غفلت، نماز سے ہماری کوتاہی، کوئی ایسا ہوگا جو 5 نمازوں میں 4 نمازیں پڑھتا ہے اور ایک نماز ہر دن چھوٹ جاتی ہے۔ کتنے ایسے ہوں گے جو ہے 5 میں سے 3 پڑھتے 2 ہر دن چھوٹ جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہوں گے 5 میں سے 2 ہی پڑھتے ہیں 3 چھوٹ جاتی۔ کتنے ایسے ہیں کہ 5 میں سے 1 ہی نماز پڑھتے ہیں 4 نمازیں چھوٹ جاتی۔ کتنے ایسے ہیں دن بھر میں 1 بھی نماز نہیں ہو رہی، دن سارا گزر گیا 1 بھی نماز نہیں ہو رہی، کبھی وقت ملا تو آ گئے، ہفتے میں 2-3 مرتبہ مسجد کو آ گئے، کبھی وقت ملا تو نماز پڑھ لی، دل بولا تو نماز پڑھ لی، یا پھر گھر میں آرام کرو۔ کتنے ایسے بھی ہیں جمعہ کو آئے تو پھر جمعہ کو آئے۔ اللہ، کتنی غلط بات، کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ اندازہ لگائے، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جہنمیوں کو جب پوچھا جائے گا تو جہنمی جہنم میں داخل کیے جانے کا سبب بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے ہمیں جہنم میں داخل۔ جہنم میں لے جانے والا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ تاریک صلاح نماز کو چھوڑنے والا انسان جہنم میں داخل ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، 5 نمازوں کا اہتمام کریں، آگے بڑھ کر سنت اور نوافل کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز آپ کو جنت سے قریب لے جائے گی۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ نماز کو چھوڑیں گے، یاد رکھیے یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد حضرات ایک اور عمل جس کی وجہ سے بتایا گیا کہ انسان کو جہنم میں داخل کیا جاتا ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا۔ مال رکھتے ہوئے، استطاعت رکھتے ہوئے مسکینوں کو کھانا کھلانے سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب جہنمیوں کو جو ہے جنتی لوگ پوچھیں گے تو پہلی بات وہ جو ہے بتائیں گے لم نک من المصلین، تو دوسری بات کہیں گے ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، ہمارے پاس پیسہ تھا، اتنا تھا کہ کھانے کے بعد بھوکوں کو ہم کھلا سکتے تھے، ہم جانتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں بھوکے لوگ موجود ہیں، اس کے باوجود ہم بے پرواہ ہو کر ہم اپنی عیش میں، اپنی زندگی کی خوشیوں میں لگے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے پوچھے گا کہ اے انسان میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھلایا۔ انسان کہے گا اللہ تیری ذات تو اتنی عظیم ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے اور میں کیسے تجھے کھلا سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تو میرے فلاں بندے کو جانتا تھا کہ وہ مسکین تھا اور اس کے باوجود تیرے پاس پیسہ ہونے کے باوجود تو نے اس کو کھلایا نہیں، تو اگر اس کو کھلاتا تو گویا مجھے کھلاتا۔ اللہ، مسکین کو کھلانا بہت بڑا عمل، بہت بڑی نیکی، اور اللہ کے فضل سے ہمیں سے ہر شخص اتنی استطاعت تو رکھتا ہے
کہ اپنا ایک لقمہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کے علاوہ اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے علاوہ ایک گھر میں کم از کم کچھ راشن بھر سکتے، ایک تھیلا راشن کا، ایک مہینے کا راشن۔ آپ کسی ایسے گھر میں جس گھر میں بیوہ لوگ رہتے، جس گھر میں یتیم بچے پلتے، جس گھر میں غریب لوگ رہتے، جن کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، کمانے والا ہے بھی تو ان کی کمائی گھر چلانے کے لیے کافی نہیں، ان کے گھر میں فاقے گزر رہے، ایسے گھروں میں جا کر معلومات حاصل کر کے رشتہ داروں میں اپنے علاقے میں پیسے جمع کر کے راشن پہنچانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ جان بوجھ کر مسکینوں کے کھانے کا انتظام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ قیامت کے دن جہنم میں داخل کر سکتے۔ یاد رکھیے، اللہ کا حق ادا کر دینا صرف کافی نہیں، اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرنا ضروری۔ آپ کے پاس مال ہے تو آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ اس مال کو آپ ان تک پہنچانے کی کوشش کریں جن کو اللہ نے مال نہیں دیا۔ جنتیوں کی صفت اللہ نے بتائی، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو مالدار لوگ جنتی ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ ان کے مال میں ایک خاص مقرر حصہ رہتا ہے، ماننے والوں کے لیے بھی اور نہ ماننے والوں کے لیے۔ جنتی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے مال میں ایک حصہ نکال کے رکھتے ہیں مسکینوں میں سے ان کے لیے جو مانگ کر لیتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو مانگتے ہیں۔ حضرات، آج معاشرے کا حال یہ ہے کہ جہاں ایک طرف کمائی کمانے والے، ترقی کرنے والے لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں، وہاں دوسری طرف یہ بھی حال دیکھنے میں آتا ہے کہ جس گھر کا سرپرست انتقال کر گیا، جس گھر میں باپ انتقال کر گیا یا پھر نوجوان بیٹا انتقال کر گیا، ایسے گھروں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کھل کے مانگ بھی نہیں سکتے اور جو ہے کسی کوئی کچھ کام بھی نہیں کر سکتے، ان کی استطاعت نہیں ہے۔ ایسے گھروں میں راشن بھرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور عمل جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ عمل انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا، وہ عمل ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند، اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے کہ انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ وہ لوگ جنہوں نے بچپن سے اس کو پال پوس کر بڑا کیا، جب وہ اپنے آپ کی ضروریات کو مکمل نہیں کر سکتا تھا، خود اپنا کھانا لے کر کھا نہیں سکتا تھا، خود اپنا لباس پہن نہیں سکتا تھا، اس کو بولنا نہیں آتا تھا، چلنا نہیں آتا تھا، اس حالت میں اس کے والدین نے اس کو کھلایا، اس کو پہنایا، اس کو پڑھایا، اس کو قابل بنایا۔ اس کے بعد پھر وہ انسان جس کو ماں باپ نے بولنا سکھایا وہ ایسی باتیں اپنے ماں باپ کو بولتا ہے جس سے ان کے دل تڑپ جاتے ہیں، جس سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں۔ یہ کیسا ہے انسان، کتنا نافرمان۔ وہ جنہوں نے اس کو کپڑا پہننے کی تمیز سکھائی وہ اپنے ماں باپ کو تمیز سکھانے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں جینے کا سلیقہ اس کو سکھایا وہ اپنے والدین کو جو ہے سلیقے سکھانے جاتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا، والدین کے دل کو دکھانا، والدین کو تکلیف دینا بہت سنگین جرم ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین لوگ اللہ ان کو جنت میں نہیں داخل کرے گا، ان میں سے ایک العاق لوالدیہ، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا انسان۔ آپ نمازوں کے پابند ہوں گے، آپ دنیا کے سامنے بڑے دیندار ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین یہ دیکھے گا کہ آپ کا تعلق اپنے والدین سے کیسا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا مندی والدین کی رضا مندی، اللہ کی نافرمانی، اللہ رب العالمین کی ناراضگی، والدین کی ناراضگی۔ حد تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ غلطی کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے والدین کو آپ نہیں جانتے، بہت غلط ہے، ہمارے والدین بہت غلط ہیں، وہ جو ہے ناانصافی کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں۔ غلطی کتنی بڑی ہو سکتی ہے، ایک انسان چور ہو سکتا ہے، ایک انسان بدکار ہو سکتا ہے، ایک انسان جھوٹا ہو سکتا ہے، بہت سارے گناہ بتائے گئے، لیکن جو پہلا گناہ میں نے بتایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، مشرک کافر ہونا، اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی اور نہیں۔ کافر ہونا اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، اور اگر کسی انسان کے والدین کافر بھی ہوں، کسی انسان کے والدین کافر بھی ہوں
تب بھی بتایا گیا ہے کہ کفر کے معاملے کو چھوڑ کر باقی تمام چیزوں میں اپنے والدین کی فرمانبرداری اور خدمت کریں. آپ اندازہ لگائیے کفر سے بڑھ کر اور کیا غلطی ہو سکتی کہ آپ اپنے والدین سے دور. انسان اپنے والدین کی اگر نافرمانی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے. ایک آخری بات ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. مجھے ایسے بہت سارے اعمال ہیں جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس سے انسان جہنم میں داخل کیا جاتا ہے. اگلی کسی مجلس میں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی. ایک آخری بات ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لا يدخل الجنة نمام. ایسا شخص جو لوگوں کے درمیان جھگڑا لگانے کے لیے یہاں کی بات وہاں نقل کرتا ہے ایسا شخص جنت میں داخل نہیں. اللہ ایسا شخص جو ایک کی بات دوسرے کے سامنے لے جاتا ہے اس مقصد کے ساتھ کہ دونوں کے تعلقات کو بگاڑنا. یہ نہیں کہ اصلاح کی جائے گی, یہ نہیں کہ کچھ ضروری کام ہے تو بتایا جا رہا ہے, یہ نہیں, بلکہ ان کی بات ان کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دونوں کے تعلقات کو خراب کیا جائے. آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے. دو دوستوں میں جھگڑا لگا دینا, دو بھائیوں میں جھگڑا لگا دینا, باپ بیٹے میں جھگڑا لگا دینا, ماں بیٹی میں جو ہے جھگڑا لگا دینا, بھائی بہن میں جھگڑا لگا دینا, بیوی شوہر کے درمیان جھگڑا لگا دینا, سسرال کے ساتھ تعلقات خراب کرا دینا. یہ اتنے سارے جو جھگڑے ہمارے معاشرے میں ہیں, آپ ان کا اگر جائزہ لیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ ہر جھگڑے کے پیچھے, ہر ٹوٹنے والے تعلق کے پیچھے کوئی ایک ایسا فرد ہوتا ہے جس نے اس کے پیچھے کوشش کی ہے, جس نے اس کے پیچھے جو سازش کی ہے, جس نے ان کی بات غلط انداز سے ان کو پہنچائی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا کام کرنے والے جو لوگ آپس میں لوگوں کے تعلقات کو خراب کرنے والے ہیں ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے والا ہوتا ہے. لوگوں کے جو ہے تعلقات اگر ٹوٹ رہے ہیں تو ٹوٹنے والے تعلقات کو جوڑنے والا ہوتا ہے ایک مسلمان. ٹوٹنے والے گھروں کو, ٹوٹنے والے رشتوں کو, ٹوٹنے والے تعلقات کو جوڑنے والا ہوتا ہے مسلمان. مسلمان کبھی لوگوں کے درمیان دراڑ پیدا کرنے والا, لوگوں کے تعلقات کو خراب کرنے والا نہیں ہوتا. لہذا ہمیں چاہیے کہ وہ لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں, جو لوگوں کے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے یہاں کی بات وہاں نقل کرتے ہیں, ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. ایسے لوگوں سے معاشرے کو پاک کرنا چاہیے. آپ کے سامنے اگر کوئی آ کر آپ کے کسی بھائی کی بات آپ کے سامنے نقل کر رہا ہے, کوئی آپ کے درمیان جھگڑا لگانے کے لیے, آپ صاف لہجے میں اس سے کہیے کہ اس کی بات میرے سامنے ذکر کرنے کی آپ کوئی ضرورت نہیں, اس سے میرے معاملات جو ہیں وہ میں آپس میں حل کر دوں گا, درمیان میں آپ کو دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر ایسا ہے کہ معاشرے کی وجہ سے ہمارے اندر ایسی عادتیں آ گئی ہیں تو ہمیں ان عادتوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے, اپنی تربیت کرنی چاہیے, اور ہمیں اس قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں آج یہاں بتائی گئی ہیں اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے بچنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جہنم میں لے جانے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے والا بنائے. جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, جب موت دے تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا